أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ برادران اسلام، اس آیات مبارکہ سے پہلے جو ہم نے بیان کیا تھا اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ملک کے دفاع اور کفار کے خلاف جہاد کرنے کی تیاری کرنے کا حکم دیا تھا، یعنی اپنے سرحدوں کی حفاظت کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جس طرح کا کفار آلہ استعمال کریں تم بھی میدان جہاد کے اندر، جنگ کے اندر وہی آلہ استعمال کرو۔ اور اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد جو حکم دیا تھا اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو موت کے ڈر سے جہاد کرنے سے گھبراتے تھے، اور اس آیات میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جہاد سے منع کرنے والے ضعیف مسلمان اور منافقین جو منع کرتے تھے ان کے بارے میں۔ اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تم پر فتیل کہتے ہیں جو ایک باریک دھاگا ہوتا ہے، یا پھر کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک چادر سی ہوتی ہے، چھلکا ہوتا ہے جو بالکل باریک سا ہوتا ہے گٹھلی کے اوپر، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم پر کسی اس فتیل کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ایک دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں مراد لی جاتی ہیں، فتیل سے دھاگا بھی مراد لیا جاتا ہے، باریک ہوتا ہے، اور وہ جو گٹھلی کے اندر ایک چادر ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر بار کھجور ہم کھاتے ہیں، پھر اس کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک باریک پردہ ہوتا ہے، اس کو فتیل کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور اس میں بہت غور سے سمجھنا، جو ہم پر کوئی کبھی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، پھر کچھ لوگ علم کی ناواقفیت سے جو جانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ مصیبت بھی معاذ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہے۔ اگر خوشی پہنچتی ہے تو پھر اس کا کیا اظہار کرتے ہیں، دکھ پہنچتا ہے اس کا کیا اظہار کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان دو تین آیاتوں کے اندر ہم آج یہی بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا ابھی جنگ سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ وہ انسانوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ وہ انسانوں سے ڈرنے لگ گئے۔ یہ جو آیات ہے اس کے شان نزول اس طرح ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے اندر تھے ہجرت سے پہلے، اس وقت جہاد فرض نہیں ہوا تھا، تو بہت سارے مسلمان ایسے تھے کہ ہم ان مکہ کے اندر ان کفار سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ تکلیف بھی دیا کرتے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اسلام کی بھی مخالفت کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس وقت آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے جہاد یعنی قتال کرنے کا، جنگ کرنے کا حکم نہیں ملا۔ یہ قرآن پاک جو نازل ہوا ہے ایک مرتبہ نازل نہیں ہے بلکہ 23 سال کا عرصہ لگا ہے اس کو نازل ہوتے ہوتے، یعنی جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی اس طرح کی آیات نازل ہوتی تھی، اس طرح کی صورت نازل ہوتی تھی۔ اس کو قرآن پاک کو اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے لے کر زمین تک جو نازل ہوا ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس کو لے کر آتے تھے وقفاً فوقفاً، اور جس چیز کی ضرورت پڑتی، جس مسئلے کی ضرورت پڑتی تو اس کو 23 سال کا عرصہ لگا ہے قرآن پاک کو نازل ہوتے ہوتے۔
اب دیکھو 23 سال کے عرصے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو اسلام کی ابتدا کے اندر حرام نہیں تھی، پھر اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے ذریعے سے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حکم دے دیا کہ اب یہ چیز حرام ہوگی۔ اگر کوئی آ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر سوال کرتا، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خاموشی اختیار فرماتے تو اوپر سے قرآن پاک کی آیات نازل ہو جاتی، اس کا یہ جواب دینا ہے۔ یعنی قرآن پاک کو نازل جو ہوا ہے 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا ہے، اس لیے اب مکہ میں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے اس وقت ہم پر جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ اب جیسے دیکھیں کہ پیچھے ہم نے ایک تلاوت کی تھی، مسئلہ بیان کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم حالت نشے کے اندر ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلے جو شراب پینا حرام نہیں تھا، اگر شراب پینا حرام ہوتا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کبھی بھی شراب پی کر نماز کے قریب نہ جاتے۔ پھر آگے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرمائے انما الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کو حرام فرما دیا اللہ رب العالمین۔ یعنی بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو پہلے اسلام کی ابتدا کے اندر حرام نہیں تھی، پھر وہ حرام کر دی گئی، یا جو پہلے جس چیز کا حکم نہیں تھا، جس طرح آج جہاد کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب میرے آقا علیہ السلام مکہ کے اندر تھے تو اس وقت جہاد فرض نہیں تھا، جنگ کرنا فرض نہیں تھا، نماز کا ذکر تھا، زکوٰۃ کا تھا۔ پھر وہی چیزیں جو اللہ رب العالمین نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ان کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان میں سے فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، پھر جب ان پر فرض جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ وہ انسانوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا ہے، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ ہوتا تو ہمیں کچھ اور مہلت دے دیتا۔ قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے فرما دیجئے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت میں بہت بہتر ہے۔ یعنی جو دنیا کی زندگی ہے اس کا ساز و سامان بھی تھوڑا ہے، یہ دنیا بھی تھوڑی ہے اور اس کے اندر زندگی بھی تھوڑی ہے۔ اب کسی کو پتہ نہیں کیا ہے، نوجوانی کے عالم میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بچپن کے اندر بچے فوت ہو کے چلے جاتے ہیں، اور بزرگ ہو کر لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں۔ جو بزرگ ہو کے بھی جاتا ہے اس سے اگر پوچھ لیا جائے 80 سال 100 سال کی عمر گزار کر بیٹھا ہو، ہاں بھی آپ کی زندگی کس طرح گزری، اب موت آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے، بزرگ پھر بھی یہی خواہش کرے گا کہ ابھی مجھے موت نہ آئے کیونکہ میں اور بھی زندگی جی لوں۔ یعنی انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے، مگر پھر بھی جتنا زندگی بسر کر لے دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرمائے جو آخرت ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے۔ آگے فرمایا ولا تظلمون فتیلا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم پر ایک دھاگے کے برابر، وہی فتیل کے برابر بھی، تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا قیامت والے دن۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو تم پر موت پا کر، خواہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی موجود ہوگے تم پر وہاں بھی موت آ جائے گی۔ یعنی جو بندے موت سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے گی، میدان جنگ کے اندر جائیں گے ہم مر جائیں گے، یا پھر اس طرح بہت سارے ایسے وجوہات ہوتے انسان سوچتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو تم کو موت پا کر لے گی، یعنی تمہیں موت آ کے رہے گی، تم موت سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ یہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ہم بہت مضبوط قلعے بنا لیں گے، لوہے کے تانبے کے سیسا پگھلا کر ایسے ایسے مکان بنا لیں گے جہاں سے ہوا بھی اندر داخل نہیں ہوگی، پھر بھی اس مقام پر رہ گئے تو اللہ رب العالمین نے جو وقت مقرر کر دیا ہے موت کا، موت تمہیں اس جگہ بھی آ کر ضرور رہے گی۔ کیونکہ اب دیکھو کوئی بندہ یہ کہے کہ میں میدان جنگ کے اندر جاؤں گا، جہاد کرنے کے لیے جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، وہاں پر شہید ہو جاؤں گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایسا اگر ہوتا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، کتنی جنگیں، آپ کے جسم پر بہت سارے نشان تھے، جنگوں کے اندر لڑ کے، مگر آپ کو کبھی میدان جنگ کے اندر موت نہیں آئی، بلکہ جب گھر کے اندر موجود تھے طبعی وجہ سے یعنی طبیعت خراب ہوئی تو آپ کو موت واقع ہو گئی۔ اگر موت جنگ کے میدان کے اندر
جانے سے واقع ہوتی تو خالد بن ولید کبھی گھر کے اندر نہ فوت ہوتے، کبھی گھر کے اندر نہ مرتے، بلکہ وہ جنگ کے میدان کے اندر شہید ہو جاتے۔ تو اس لیے جہاں کہیں بھی جس بندے کی موت کا وقت لکھا ہے وہ اسی وقت اس پر آ کے رہے گا، چاہے وہ میدان جنگ کے اندر چلا جائے، چاہے وہ کسی مقام پر بھی چلا جائے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنٌ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر ان کو کچھ اچھائی پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی جو بھی ہیں جن کو مسلمان ہیں ان کو اچھائی پہنچتی ہے، کوئی نفع پہنچتا ہے، کوئی خوشی والا موقع ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خوشی ہے، یہ ہمیں اچھائی پہنچی ہے، یہ ہمیں نعمت ملی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور اگر ان کو کچھ برائی پہنچے تو اے رسول مکرم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے، یعنی جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے، وہاں پر منافقین بھی رہتے تھے اور یہودی بھی رہتے تھے۔ جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو خدا کی طرف سے ایسا ہوا کہ ان کی کچھ فصلیں نہیں ہونے لگی یا کچھ ان کے معاملات خراب ہو گئے، تو معاذ اللہ وہ یہ کہنے لگے جب سے میرے آقا علیہ السلام کرام کی جب سے یہ تشریف لائے ہیں تو ہمارے حالات خراب ہو گئے، ان کی طرف سے ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی تمہیں اچھائی ملتی ہے یا برائی ہوتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی قبض قدرت کے اندر ہے۔ نہ کسی کے آنے سے کوئی کسی کا نقصان ہوتا ہے، نہ کسی کے جانے سے کوئی اس کو خوشی ملتی ہے، بلکہ جو بھی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھ نہیں پاتے، یعنی جتنی بھی باتیں ہیں اگر اچھائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ میرے آقا علیہ السلام کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ اصل یہ ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے یا کسی کا نقصان ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، آگے والی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرما دیا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے مخاطب مسلمان ہو یہ جو بھی ہو، اے مخاطب تم کو جو اچھائی پہنچتی ہے سو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اللہ تبارک و تعالی اور جو کچھ اگر تمہیں برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہاری ذات کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ رب العالمین بطور گواہ اس بات پر ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اگر کسی کو اچھائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پہنچتی ہے، اگر کسی کو برائی پہنچتی ہے تو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو برائی پہنچتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز واضح بیان فرما دی۔ جو بندہ نیک اعمال کرے گا اس کو اس کی جزا اچھا صلہ ملے گا، اور جو بندہ برے کام کرے گا، اب دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی۔ یہ ایک اچھا کام ہے، اب انسان کے اختیار کے اندر جو معاملات ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ تم کرو گے تمہیں جزا ملے گی، اجر ملے گا، اگر تم یہ کرو گے تمہیں سزا ملے گی۔ اب جس انسان کے قبض قدرت کے اندر نہیں ہے، یعنی کسی کے بس کے اندر نہیں کہ وہ آسمان سے بارش برسا کے دے دے، کسی کے طاقت کے اندر نہیں ہے کہ موسم کو چینج کر کے دکھا دے، کسی کے قبضے کے اندر نہیں ہے کہ کسی انسان مرے وہ کو زندہ کر کے دکھا دے، یہ جو جتنا بھی کام ہے یہ اللہ رب العالمین کی معیشت اور اس کے حکم سے ہوتے ہیں، چاہے وہ مردوں کو زندہ کر دے، چاہے وہ وقت پر بارش برسا دے، یا آج سورج نکلے پر وقت پر بارش برسا دے یا سورج کو نہ نکالے، اس کے علاوہ کوئی بھی انسان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ یہ کام کرے گا تجھے اس کی اچھی جزا ملے گی، اگر یہ کام کرے گا برا ہے اس کی تجھے سزا ملے گی۔ جو برے کام کرتے ہیں اس کو سزا ملتی ہے، جو نیک اعمال کرتے ہیں اس کو جزا ملتی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہیں آقا علیہ السلام کی محبت ہمارے سینوں کے اندر رہے، اور ہمیں جب بھی موت آئے، کیونکہ موت تو برحق ہے،
اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شہادت والی موت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔